السلام علیکم عمران خان، میں سلمان یوسف لاہور مغل پورہ سے 2 مہینے سے یہاں ہوں. میرے آپ سے 4 باتیں پوچھنی ہیں آج. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے 4 باتیں پوچھنے کی پہلی بہت دیر ہوگی، بہت ساتھی انتظار کریں. میری درخواست 4 چھوٹی باتیں ہیں، جلدی پوچھئے. ایک بات پوچھئے. پوری پاکستانی قوم سے. پہلی بات، کیا آپ 24 گھنٹے آٹے کی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اپنی ملک کے لیے نہیں نکل سکتے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہر آدمی پوچھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اس کے آگے ایک لفظ اور بھی ہے، محمد رسول اللہ کا مقصد کیا؟ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا. یہ محمد رسول اللہ کے مقصد کے لیے یہ ملک آزاد ہوا ہے. یہ جو ملک ہے، میں پاکستانی قوم سے یہ سوال کرتا ہوں عمران خان. دوسرا سوال ان سے لیتے ہیں. عمران خان صاحب، میں عثما صدر کینٹ لاہور سے 2005 سے الیکشن کے اس معاملات کو دیکھ رہی ہوں، اور آپ کے کینڈیڈیٹ شعیب صدیقی صاحب بہت اوپر چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں ہوں. ان کی بیوی کے شانہ بشانہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا. میرا باپ دنیا سے چلا گیا. میرا صرف آپ سے اب ایک سوال ہے، آپ کا پچھلا الیکشن سمجھیں آپ کی ریہرسل تھی، اب آپ کا الیکشن کیا واقعی ہی گاندھی اور قائد اعظم والا ہوگا؟ قائد اعظم نے کبھی بھی جیل نہیں کاٹی، گاندھی اسی چیز میں دن رات مرتا رہا کہ یہ کیسا لیڈر ہے جو اس کو جیل نہیں ہوتی، اس کو جیل میں ڈالو. قائد اعظم نے کہا میری بہن کے لیے کرسی آئی ہے تو اس کے پیسے کاٹو، یہ میرے فنڈ میں نہیں ہے. لیاقت علی خان کے چائے نہیں بنتی تھی چینی والی 15 دن، ان کی تنخواہ نہیں تھی، ان کی بوشٹ کے نیچے پھٹا بنیان ہوتا تھا. ہمارا لیڈر جو شہباز شریف خادم اعلیٰ کہتا ہے، میں نے ماڈل ٹاؤن کے چکر لگائے ہیں. مجھے اب آپ سے امید ہے کہ آپ اب وہ لیڈر بنیں گے جو مدینے میں بیٹھ کے رات کو فیصلے اندھیروں میں کرتے تھے اور اجالوں میں عوام گلی گلی ان کے گن گاتے تھے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا واقعی شفاف ہوگا یا آٹے کے عوض لوگ بک چکے ہیں؟ نیکسٹ کون عبداللہ صاحبہ سوال کیجئے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سعد حسین فرام کشمیر. میں 1996 سے اس نظریے کو جوائن کیا تھا اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ باقی لیڈرشپ کو ہم نے دیکھا ہے، اس لیڈر کے آنے کے بعد ہمیں حقیقی طور پہ کشمیر آزاد ہوگا، لیکن آج 75 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ پاکستان ابھی تک حقیقی معنوں سے آزاد نہیں ہوا، تو ہمیں کب آزادی نصیب ہوگی؟ اللہ پاک آپ کو دوبارہ یہ موقع دے، اقتدار میں آئیں تو کم از کم ہماری آزادی کی تحریک جن لوگوں نے زندہ رکھی تھی مجاہدین، ان پر تو بین الاقوامی برادری سے بات کر کے جو بات اگر ہندو انڈیا کا وزیر اعظم اگر بات چیت سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آخر تو آزاد تو ہے ہی ہے. اس آپ مدینہ ریاست کا اعلان کرتے ہیں لیکن اس میں جہاد پہلے بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہوتے تھے، اور ہمارا کشمیر کب آزاد ہوگا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی نیکسٹ ہیں. جی السلام علیکم خان صاحب، میں ارم اکبر بات کر رہی ہوں. مجھے صرف ایک کویشچن کرنا ہے کہ جیسے کہ ادھر ساری خواتین جو ہے نظریاتی ورکر جو ہے دن رات آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، کیا اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی جب آپ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، کیا نظریاتی ورکرز کا خیال اسی طرح رکھا جائے گا؟ کیا وہ پیراشوٹر تو نہیں آ جائیں گے؟ کیا فیوریٹزم تو نہیں ہوگا؟ بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود اس کے لیے جانچ پڑتال کیجئے گا اور خود انٹرویوز کر کے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہمیں قبول ہوگا. بس میرے آپ سے دیکھیں، جو سوال پوچھا کہ پہلا تو خیر سوال وہ بھی سٹیٹمنٹ ہی تھی. جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ بلکہ میں تیسرے سوال پہ پہلے آ جاتا ہوں پھر مجھے دوسرا. دیکھیں
پہلے سوال کا تو وہ تو خیر سٹیٹمنٹ تھی، سوال تھا ہی نہیں. دوسرا سوال کشمیر کے اوپر. دیکھیں ہمیں تو یہ پچھلے چند مہینوں میں اندازہ ہوا ہے کہ بیچارے کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہر روز کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ ان کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے. ان کو جو مرضی چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دو، ان کے لیڈر سارے جیل میں ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی کیس وہ نکال دیں گے کہ وہ جیل میں ہی رہیں. اور ان کے کتنے، جس طرح ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، اس طرح کشمیر میں بچے نوجوان ان کو بھی انہوں نے اسی طرح ہی پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے 15 سال سے کم بچوں کو، اسلام آباد پولیس نے 20 بچے تھے اسلام آباد میں جو 15 سال کی عمر سے کم تھے، ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ تو کسی آزاد ملک میں ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. اور سب سے آسان چیز یہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. وہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہماری یہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں سیدھا اس کے بعد ہم نے پارٹی کے الیکشنز کروانے ہیں. وہ کیوں کروانے ہیں؟ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، دیکھیں جب بھی آپ نامنیٹ لوگوں کو کرتے ہیں وہ پھر وہ تو جو مجھے پتا چل جائے تو اس پہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تو نہیں ساری پارٹی کو جانتا. اب اتنی بڑی پارٹی ہو چکی ہے، یہ ممکن نہیں میرے لیے کہ میں ساری پاکستان میں پتا ہو کہ ایک ایک ورکر کون ہے، کیونکہ نئے ورکر، پرانے ورکرز کو تو میں جانتا ہوں، نئے آتے ہیں اور بڑے زبردست نئے ورکرز آ چکے ہیں. تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور ورکرز خود فیصلہ کریں کہ کن کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، کون میرٹ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سسٹم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس باری خیر میں جو عورتوں کی سیٹس ہیں میں خود انٹرویو کروں گا.